کراچی ڈیفنس کے فلیٹ سے اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ملنے کا واقعہ۔ حمیرہ اصغر کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا، لاش سرد خانے منتقل کر دی۔ کراچی پولیس حکام کہتے ہیں کہ گزشتہ روز پولیس عدالتی حکم پر فلیٹ خالی کروانے پہنچی۔ فلیٹ کا دروازہ نہ کھلا، توڑا گیا تو خاتون کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ اداکارہ فلیٹ میں 7 سال سے اکیلی رہائش پذیر تھی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کا تعلق لاہور سے تھا۔ لواحقین نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ پاک ترکیہ تعلقات نئی بلندیوں پر۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان اور وزیر دفاع یاشر گوولر کی دفتر خارجہ آمد، پرتپاک استقبال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کئی علاقائی اور عالمی معاملات پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ پاکستان ترکیہ کو اپنا قابل اعتماد دوست اور برادر ملک سمجھتا ہے۔ ترک وزراء کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان منفرد نوعیت کے تعلقات ہیں۔ دونوں ملکوں نے اقتصادی امور اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا۔ دونوں ممالک باہمی تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ قبرص کے معاملے پر پاکستان کی حمایت ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے پورے خطے کو خطرے میں ڈالا ہے۔ ترک وزیر دفاع کی زیر قیادت اعلیٰ سطح وفد کی ایئر مارشل بابر ظہیر سدھو سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاعی تعاون پر پیش رفت اور مستقبل کے اشتراک پر گفتگو۔ ایئر چیف کا جدید تربیت اور ایروسپیس ٹیکنالوجی کے میدان میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ کا عزم۔ ترک وزیر دفاع نے پاک بھارت جنگ کے دوران پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے اجلاس۔ زرعی اجناس کے محفوظ ذخائر کے اقدامات پر غور۔ وزیراعظم نے کہا، زرعی اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کسانوں کو آسان قرضوں کی سہولت سے کیا جائے گا۔ زرعی فائنانسنگ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات سے ملکی معیشت کو مزید فروغ ملے گا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر بھرپور تعاون سے کام کریں گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون کے تیسرے سپیل نے تباہی مچا دی۔ باغوں کے شہر میں موسلا دھار بارش وقفے سے جاری۔ لاہور کے علاقوں گڑھی شاہو، ایبٹ روڈ، مال روڈ، اسلام پورہ، چوبرجی، اچرا، مسلم ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، دھرم پورہ، جوہر ٹاؤن، نستر ٹاؤن کے اطراف میں بادل برس پڑے۔ شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی کی شدت میں کمی۔ پنجاب میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہوئے۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا زوردار سپیل۔ اسلام آباد، راول پنڈی، مری، گلیات، کراچی اور پشاور میں وقفے سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ہر طرف جل تھل ایک۔ گجرانوالہ، گوجر خان، ملتان میں بھی بادل جم کر برسے۔ آزاد کشمیر، جہلم، اٹک میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ دریائے سندھ میں کندیاں کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب آ گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت آمنے سامنے۔ صوبائی وزراء کی ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف نے کہا، پنجاب حکومت 10 کروڑ کی مالی بے ضابطگیوں کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ آڈٹ رپورٹ پر خاموشی۔ پنجاب میں لوٹ مار اور کرپشن کا واضح ثبوت ہے۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری جواب میں بولی، مسٹر جعلی دانشور، آڈٹ رپورٹ غور سے پڑھیں۔ جس آڈٹ رپورٹ کا آپ لوگ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں وہ بزدار اور پرویز الہی دور کی ہے۔
وزیر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، شمالی و جنوبی وزیرستان سمیت ضم اضلاع میں امن و امان کی صورتحال پر اہم فیصلے، کے پی حکومت کا صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین نے کہا وفد تمام علاقوں کا دورہ کر کے عوامی مشاورت کے سلسلے کو مزید تیز کرے گا۔ اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمنٹری لیڈروں کو دعوت نامے ارسال کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے چین کے قونصل جنرل یونگ یونگ ڈون کی ملاقات، ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق دو طرفہ تعلقات، سی پیک منصوبوں اور کے سی آر پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا میں چین کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں، اپنے دورے میں نئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کو لے جاؤں گا۔ سندھ حکومت صوبے میں مزید اسپیشل اکنامک زون قائم کر رہی ہے، چینی قونصل جنرل نے کہا منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے۔ قائد حزب اختلاف سینٹ شبلی فراز کو دل کی تکلیف، پی آئی سی پشاور میں زیر علاج، ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ شبلی فراز کو گزشتہ شب پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہنگامی طور پر منتقل کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کو دل کی تکلیف ہوئی جس کے بعد ابتدائی علاج کیا گیا۔ پی آئی سی کی ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کا شبلی فراز کو آئندہ 24 سے 48 گھنٹے نگرانی میں رکھنے کا فیصلہ۔ ڈاکٹرز کی ٹیم آج شبلی فراز کے آئندہ علاج کے بارے مشاورت کرے گی۔ فیصل آباد میں اربوں کا آن لائن فراڈ بے نقاب، 73 غیر ملکیوں سمیت 149 ملزمان گرفتار۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی فیصل آباد میں تھانہ بلوچنی کے علاقے میں مشترکہ کارروائی، چھاپے کے دوران فراڈ کال سینٹر میں کام کرنے والے 149 ملزمان کو موقع سے گرفتار کر دیا۔ گرفتار افراد میں نائجیرین 3 مرد 5 خواتین، فلپائنی 1 مرد اور 3 خواتین شامل۔ کال سینٹر سے بڑی تعداد میں کمپیوٹرز، ایل سی ڈیز اور دیگر ڈیجیٹل ڈیوائسز برآمد کر لی گئیں۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار نہ ہونے کا مودی سرکار کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاک بھارت مذاکرات میں شامل تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کا کردار تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر ٹرمپ متعدد مرتبہ کردار ادا کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی ایک اور بیٹھک، خبر ایجنسی کے مطابق ملاقات 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ نائب امریکی صدر بھی موجود تھے۔ دوسری ملاقات کا اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ وائٹ ہاؤس یا اسرائیل کے دفتر سے بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ملاقات ختم ہونے پر اسرائیلی وزیر اعظم میڈیا سے بات چیت کیے بغیر ہی وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر واضح پیش رفت نہ ہو سکی، غزہ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات، مشرق وسطی خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سعودی ولی عہد کا کہنا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ جنگ بندی معاہدہ خطے میں استحکام کے فروغ کے لیے بنیاد فراہم کرے گا۔ خطے کے تنازعات کو حل کرنے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت اہم ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار نے ججز سینیارٹی کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ دونوں باز نے سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف الگ الگ انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دیں۔ استدعا کی کہ اپیلوں میں 5 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اپیلوں پر فیصلے تک 5 رکنی بینچ کا فیصلہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والے اقدامات معطل کر کے جائے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور طے شدہ عدالتی اصولوں کے خلاف ہے۔ ججز کی سینیارٹی طے کرنے کا مسلمہ طریقہ کار موجود ہے۔ لاہور میں آوارہ کتوں کی بھرمار، شہریوں کو کاٹنے کے واقعات معمول بن گئے۔
बलुचरा में आवारा कुत्तों ने गली में खेलते 6 साला फवाद पर हमला कर दिया। बच्चा लहूलुहान। आवारा कुत्ते की बच्चे पर हमले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें बच्चे पर कुत्ते के हमले को देखा गया। मौके पर मौजूद शहरी ने बच्चे को आवारा कुत्ते से बचाया। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कमसिन बच्चे पर आवारा कुत्तों के हमले का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 58वीं बरसी पर खराज अकीदत। मरियम नवाज कहते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जिद्दोजहद आज़ादी की वो अजीम रहनुमा थी, जिन्होंने अजीम भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का हर महाज पर साथ दिया। फातिमा जिन्ना की शख्सियत पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए हिम्मत और वक़ार की अलामत है। बतौर खातून फातिमा जिन्ना को रोल मॉडल समझती हूँ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब की बेटियों को बाइख्तियार बना रहे हैं।